یہاں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں اور مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، تاکہ تربیت کا شعور جو رمضان ہمیں عطا کرتا ہے اس شعور کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو جائے، اور اگر وہ شعور ہمارا بیدار ہو گیا اور اللہ جس طرح سے ہماری تربیت فرمانا چاہتا ہے اور ہم لاشعوری طور پر کہیے اس تربیت کو 1 مہینے کے لیے تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس ماہ کے گزرنے کے بعد وہ تصور ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی تربیت ہے جو اللہ عز و جل ماہ رمضان میں کر رہا ہے؟ ایک ہی تربیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پاپی انسان ہوگا، گنہگار انسان ہوگا، شرابی انسان ہوگا، بے عمل انسان ہوگا، لیکن جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک بات آ جاتی ہے، بھوک اسے ستا رہی ہے، پیاس اسے ستا رہی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کر کے بھی کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ اور وہ شعور اس وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ شعور یہ ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تربیت کا پہلا عظیم جو ہے تربیت کا پہلو ہے، جس کی طرف اللہ اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو ذرا تم دیکھو، ماہ رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو اب تم روزے کی حالت کے اندر چھپ کر بھی نہیں کھاتے، اس لیے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے میں انسان سے تو چھپ سکتا ہوں، خدا سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے تم ڈرتے ہو کھانے سے، تم ڈرتے ہو پانی سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تصور تمہیں صرف ماہ رمضان تک ہی قائم نہیں رکھنا، بلکہ اس تصور کو اپنی تربیت کے پہلو میں شامل کر لو، اور تربیت کے اندر اس کو شامل جب کر لو گے تو اب تمہاری کیفیت یہ بنے گی کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ ماہ رمضان میں صرف روزے ہی کی حالت میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اسی تصور کو آج آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا، تاکہ جب آج آپ یہاں سے اٹھیں تو تربیت کا یہ پہلو آپ کے دماغ میں اتنا رچ بس گیا ہو کہ جب کبھی ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آج کے بعد کہیں کچھ کام غلط کرنے کا خیال پیدا ہو تو آپ کے دل میں یہ تصور جاگزی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ عز و جل دیکھنے والا ہے، ہر طرف دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، وہ تمہاری حالت اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ صرف یہ درس نہیں دے رہی کہ روزے کی حالت ہی میں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ تم جہاں کہیں جا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں کچھ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی زندگی میں بیلنس نظر آتا ہے، ان کی زندگی گناہوں سے رکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، خدا سے انسان نہیں چھپ سکتا، انسان کہیں بھی ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ عز و جل کی طرف اسے متوجہ ہو ہی جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے آلات میں اتنی
طاقت ہے کہ روڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہے, دور سے آنے والے کو یہ کیمرہ واچ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, آپ کسی دکان میں گئے تو وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے, آپ کو واچ کر رہا ہے. تو جب کیمرہ واچ کر رہا ہو تو چور چوری نہیں کرتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی جیب نہیں کاٹی جاتی, کیمرہ واچ کر رہا ہو آدمی برائیوں سے بچتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, انسان کے بنائے ہوئے آلات سے ڈر کر کے تم پاپ نہیں کرتے, لیکن مولا تو ایسی جگہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کوئی آلات تو موجود نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے. جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, ہے میرے بیٹے, اگر ذرے کے برابر بھی, مثقال کے برابر بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا, چاہے پہاڑ میں جا کر, چاہے آسمان میں جا کر, چاہے زمین کے کسی تہ میں جا کر, اللہ عز و جل وہ عمل تمہارے سامنے لا کر تم کو پیش کرے گا. کہیں بھی دنیا کے کسی علاقے میں جا کر, آسمان کی طرف بھی جا کر کے اگر کوئی چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے کوئی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں. اللہ عز و جل وہ سارے عمل پیش کرے گا اور بتائے گا, میرے بندے یہ تیرا عمل ہے, میں آج تجھے دکھا رہا ہوں. بلکہ قرآن کہتا ہے, وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھے گا, ان قریب دیکھے گا, اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ تمہارے کام کو. اللہ بھی تمہارے کام کو دیکھے گا, اللہ کے رسول بھی تمہارے کام کو دیکھیں گے. اور پھر قربان جائیے آگے کے جملے پر, ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر جب تم پلٹو گے کس کی طرف؟ عالم الغیب والشہادہ, اس اللہ کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہود کا بھی جاننے والا ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں, عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں, اللہ نے جن کو عطا فرمایا غیب کا علم, جتنا عطا فرمایا, اللہ کی عطا سے کسی کے پاس غیب کا علم تو آ گیا, لیکن اگر عالم الغیب صحیح معنوں میں کوئی ہے تو اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور پھر اس کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جس طریقے سے ہم جب اللہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عز و جل, تو حقیقی معنوں میں عزت والا اللہ ہی ہے اور مالک عزت وہی ہے. وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ کے لیے جب ہم کوئی صفت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عز و جل. اور اللہ نے عزت حضور کو بھی عطا فرمائی, مومنین کو بھی عطا فرمائی, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد عز و جل, نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایسے ہی جب کبھی عالم الغیب کہا جائے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذات باری تعالی, اور وہی صحیح معنوں میں عالم الغیب ہے. اب آپ سمجھیں, وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور پھر آگے کی بات کی طرف توجہ چاہوں گا, آیت کے آگے کے ٹکڑے کی طرف توجہ چاہوں گا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بے خبری کے اندر
کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم جو چاہیں کر لیں. نہیں، دیکھنے والی ذات خدا کی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ عز و جل تمہیں بتا دے گا جو کچھ کام تم کرتے تھے. کوئی تمہارا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر کام کو اللہ تمہارا جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اور جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس انسان کے سامنے اللہ پیش کر دے گا، بتا دے گا دیکھ میرے بندے یہ تیرا کام ہے. اور میں تو جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. یہ کب لگے گی مہر؟ جب بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ کہے گا میں تو یہ سب نہیں کیا تھا. وہاں بھی جھوٹ بولے گا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا. اور جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس ہاتھ کو حکم دے گا اے ہاتھ بتا اس نے کیا کیا تھا. پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، پیر بولنا شروع کرے گا. جو کچھ بھی ہاتھ سے کیا ہوگا ہاتھ بھی بولے گا اور پیر بھی بولے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت بندہ یہ سوچے گا جب وہ بات بنا رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا تو سوچے گا آج تو میرا کوئی گواہ یہاں پر موجود ہے نہیں جو میرے خلاف گواہی دے سکے. لیکن اسے کیا خبر ہوگی جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا ہے وہی ہاتھ قدرت کا جاسوس ہے، وہی جواب دے گا اور وہی بولے گا کہ بندے اللہ اے اللہ عز و جل اس نے ہاتھ سے یہ کام کیے تھے. پیر بولے گا اس نے پیر سے یہ کام کیے تھے. ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولا یرون، کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے چھپا ہوا بھی تمہارا عمل اور ظاہر بھی تمہارا عمل. اس سے کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان ان تین چیزوں سے اس لیے بچتا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے مولا دیکھ رہا ہے، اللہ یہ تربیت کرا رہا ہے، ایک مہینے کی پریکٹس اللہ عز و جل روزے کے ذریعے کرا رہا ہے. اے بندے اس تصور کو تو ہمیشہ کے لیے قائم کر لے. میں صرف ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے دیکھتا ہوں، بلکہ میری شان یہ ہے تو پہاڑ میں رہ تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو غار کے اندر رہ تو بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو آسمان میں رہے تب بھی تجھے میں دیکھتا ہوں، تو تنہائی میں رہے تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو مجمع میں رہے تب بھی مجھ میں تجھے دیکھتا ہوں. مجھ سے تو چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا، تیرے دل کے حالات سے بھی میں باخبر ہوں. اللہ اکبر، تو یہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، اللہ یعلم ما فی صدورکم، اللہ عز و جل جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بھی مولا جانتا ہے. یہ بات بھی اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں، سزا کا حقدار نہ بن جاؤں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان سزا دے کر کے کتنی سزا دے گا؟ کیا سزا دے گا؟ کب تک کی سزا دے گا؟ اور کتنی سخت سزا دے گا؟ دنیا کے انسان کی سزا
आखिरत की सजा के कंपेयर के अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है, दुनिया के पुलिस वालों से डर कर इंसान जुर्म नहीं करता कि ये जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। दुनिया के दारोगा से डर करके इंसान जुर्म नहीं करता कि ये मुझे हथकड़ी पहना देगा। दुनिया के इंसान से डर करके इंसान जुर्म नहीं करता कि कहीं बाजार में मुझे रुसवा न कर दिया जाए। ऐ खुदा के बंदे, जरा ये तो बता, कभी मैदान महशर का भी ख्याल आया? कभी परवरदिगार का भी ख्याल आया? कभी उसके अजाब का भी ख्याल आया? कभी उसकी सख्ती का भी ख्याल आया? कभी उसकी पकड़ का भी ख्याल आया? याद रखो, दुनिया का इंसान पकड़े तो उससे आप छुड़ाने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि मौला फरमाता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हम भूल गए कि हमारा मौला हमें देख रहा है। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, यह भी मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। एक बड़ी तादाद के अंदर यहां मुसलमान बसते हैं। जरा आदात का जायजा ले लीजिए, जरा अतवार का जायजा ले लीजिए, जरा जिंदगी गुजारने का जायजा ले लीजिए, जरा हालात का जायजा ले लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे बहुत सारे नौजवानों के पैर फिसले हुए नजर आते हैं और न जाने कितने जराइम के धब्बे उनके दामन पर लगे होंगे। ऐ खुदा के बंदो, ये चंद दिनों की जिंदगी है। हम ये भी नहीं कहते कितने दिनों की, चंद दिनों की कहना भी मुनासिब नहीं होगा। हमें नहीं मालूम हम कितना जिएंगे।